26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے سامنے مقرر کی رائے میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے کب اور کیوں رائے دی؟ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے کیوں معذرت کی؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کے دن سماعت کے لیے مقرر کرنے کے فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ تمام حقائق منظر عام پر آ گئے۔ 31 اکتوبر 2024 سے لے کر 29 مئی 2025 تک ججز کمیٹیوں کے اجلاسوں کے تمام منٹس پبلک کر دیے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جسٹس منصور شاہ کے خط میں جوابی خط پہلی بار منظر عام پر۔ چیف جسٹس پاکستان کا جوابی خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے 31 اکتوبر کے اجلاس پر لکھا گیا۔ دونوں ججز نے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم 4 نومبر 2024 کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آرٹیکل 191A کے تحت آرٹیکل 183/3 کی درخواستیں آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا خط آرٹیکل 191A کی ذیلی شق 4 کے تحت ججز آئینی کمیٹی ہی کیس فکس کرنے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے۔ خط کا متن آئین کے آرٹیکل 191A کی ذیلی شق 3A کے تحت آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت درخواست آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ متن میں ایسا کہا گیا: آرٹیکل 191A کے شق 4 آئینی بینچ کے ججز پر مشتمل کمیٹی کو معاملہ سپرد کیا جاتا ہے، نہ کہ ججز ریگولر کمیٹی۔ ججز کمیٹی 2023 ایکٹ کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی کے اپنے بھائی ججز اراکین کی اس تشویش کو سمجھتا ہوں جو آئین 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے ہے۔ میں نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ کے 13 ججز سے رائے لی۔ چیف جسٹس کے خط کا متن جس میں ان سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت دائر کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ کیا ایسا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 9 جج صاحبان کا موقف تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جب ججز کی رائے آ چکی تو یہ حقائق دونوں بھائی ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بتا دیے گئے۔ انہیں 13 ججز کے نقطۂ نظر سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ بطور چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ اجلاس بلانے کو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف ججز کے درمیان انتہائی ضروری باہمی روابط کی روح مجروح ہوتی ہے، بلکہ اس سے سپریم کورٹ عوامی تنقید کا نشانہ بھی بن سکتی ہے، جیسا کہ افسوس کے ساتھ ماضی قریب میں ہوتا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو دوپہر کے بعد کافی دیر سے میرے 2 بھائی ججز کے خطوط موصول ہوئے۔ کمیٹی نے سربمہر لفافوں میں اپنی رائے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کے اجلاس کے انعقاد اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت دائر کردہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کا حکم دینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے یہ 2 خطوط اور ان کے جوابات سربمہر بند لفافوں میں سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ وہ محفوظ طریقے سے رکھے جائیں، یہاں تک کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو 5 نومبر 2024 کو بلایا گیا ہے منعقد ہو۔ اس میں اجلاس میں جوڈیشل کمیشن سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر معزز ججز کو آئینی بینچ کے اراکین کے طور پر نامزد کرے، تاکہ آئین کے آرٹیکل 191A کی ذیلی شق 3 کے کلاز A کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی یا آئینی بینچ کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آرٹیکل 184 کے تحت دائر کردہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پیش کر سکے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت بینچز کی تشکیل کے لیے کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دینا یقیناً آئین کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ 26 نومبر 2024 کے ججز ریگولر کمیٹی اجلاس کے منٹس بھی جاری۔ اس اجلاس میں 2 ممبران کی اکثریت سے 26ویں ترمیم کیس کو ججز آئینی کمیٹی کو فکس کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ٹیکس کیس سے متعلق ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری۔ 17 جنوری 2024 کے ریگولر ججز کمیٹی اجلاس میں جسٹس امین الدین خان اور ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز شریک ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اس اجلاس میں اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ نے آگاہ کیا کہ وہ دستیاب نہیں ہیں اور اپنی رائے 13 جنوری اور 16 جنوری کو دے چکے ہیں۔ یہ رائے جسٹس منصور علی شاہ نے ٹیکس کیس میں آئینی تشریح سے متعلق کیس کو آئینی بینچ کے بجائے ریگولر بینچ بھی سننے بارے تھی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ٹیکس مقدمات پر سماعت 13 جنوری کو ریگولر بینچ ہوئی تھیں جو 27 جنوری تک ملتوی کی گئی تھیں اور یہ حکم ویب ماسٹر کو موصول ہوا تھا۔ تاہم اسی اثنا میں ویب ماسٹر کو دوسرا آرڈر موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ کیس کی اگلی سماعت
سماعت 16 جنوری کو ہوگی۔ اجلاس میں 2 ممبران کی اکثریت سے فیصلہ کیا گیا کہ کیس ریگولر بینچ کی بجائے آئینی بینچ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کیس کو 4 نومبر کو مقرر کرنے کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ تمام حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ججز آئینی کمیٹی ہی کیس فکس کرنے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے، خط میں ایسا کہا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے سامنے مقرر کی رائے میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے کب اور کیوں رائے دی؟ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے کیوں معذرت کی؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کے دن سماعت کے لیے مقرر کرنے کے فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ تمام حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ریاست علی آزاد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب، بتائیے گا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، 13 میں سے 9 ججز کا موقف تھا کہ ترمیم کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، خطوط لکھے گئے ہیں، متن سامنے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا موقف تھا اور تقریباً پورے پاکستان کے اندر وکلاء کا یہی مطالبہ تھا کہ چونکہ 26ویں ترمیم یہ جو ابھی ججز نئے انڈکٹ ہوئے، جس کو ہم کوڈ پیکنگ کہتے رہے، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ یہ تو اس کے بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کے، لہذا اس کو فل کورٹ سنے اس وقت والی جو اس وقت ججز اویلیبل تھے، یعنی 26ویں ترمیم سے پہلے۔ تو اس پہ فل کورٹ اس لیے نہیں بلائی گئی چونکہ یہ ترمیم ہی اس لیے کی گئی تھی کہ اپنی مرضی کے ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے جائیں، حالانکہ بار نہیں کرتی تھی آئین کے اندر، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں اس کے اندر یہ بار نہیں تھا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ود میلا فائڈی انٹینشن اس کیس کو فکس نہیں کیا گیا فل کورٹ کے سامنے۔ ہم چاہتے تھے کہ 26ویں ترمیم کا پہلے فیصلہ ہو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ چونکہ آئین جو 1973 کا اس کے بنیادی سٹرکچر سے ریپگنٹ ہے، اور بنیادی جو چیپٹر 8 سے 28 تک آرٹیکل اس سے متصادم ہے، آرٹیکل 9 سے متصادم ہے، اور پھر اس میں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی قانون سازی کی جائے جو آزاد عدلیہ، جو عدلیہ کے سٹرکچر اور بنیادی حقوق کے خلاف ہو یا انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہوگی، تو اس کو سپریم کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے، الٹرا وائریس اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ بھی تھی جو کہ تھی وکلاء محاذ برائے تحفظ آئین پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان، اس میں سپریم کورٹ نے آلریڈی ہولڈ بھی کر دیا تھا۔ تو یہ نہ بلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا۔ اگر یہ 26ویں ترمیم پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتی فل کورٹ تو شاید یہ اس ملک کے اندر بہت ساری قباحتیں نہ پیدا ہوتی۔ آج تک وہ 26ویں ترمیم فکس ہی نہیں ہوئی۔ یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں جوڈیشل ہسٹری میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایسا کیس جس کو فائل کیا، پٹیشنز آئیں، بہت ساری بار ایسوسیشنز، بار کونسل نے پٹیشنز فائل کی، لیکن وہ کیس فکس ہی نہیں ہوا۔ تو اس ملک کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ رہی نہیں ہے، عدلیہ ساری مینج اور منور ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر بالکل عدالتی نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کی جتنی وائلیشن آج ہو رہی اتنی مارشل لا کے ادوار میں نہیں ہوئی۔ اور آج جو آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہے وہ تو بالکل ڈیفنگ ہو کے رہ گیا، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رہے گی، چونکہ جو 26ویں ترمیم ہے اس میں تو انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا کہ کمیٹی جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گی، تو وہ نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ پاکستان کے اندر جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، مجھے بتائیں ایک بھی سو موٹو اس پہ نہیں ہوا۔ آج تک پاکستان کے اندر اتنی بری حالات اور واقعات جو انسانی حقوق کے حوالے سے تھے وہ نہیں پیدا ہوئے۔ آج ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں، آئین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ بس ایک نظام چل رہا ہے، جن کو پسند ہے، جو چاہتے ہیں، اور حکومت تو اس سے خوش ہے، چونکہ حکومت نے تو ہر جگہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے اس کو بھی اپنا چیف جسٹس بائی ہوک اور کروک لگا کے وہاں پہ بھی سارا مینج اور منور کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ میں تو بھی اسٹوڈنٹ آف لا، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اس آئین کے تناظر میں اگر چلنا ہے، یا ملک نے سکائی راکٹڈ ترقی کرنی ہے، تو جب تک رول آف لا نہیں ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو ملک کوئی بھی ہو دنیا کا کسی بھی جگہ پہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور اسی جی لیے ہمارے ملک کے اندر آج جنگل کا قانون ہے اور ملک کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے اور لوگوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا اور لوگ بہت مایوس ہیں. لوگ عدالتی نظام کو، عدلیہ کو، ایون ہمیں کالے کوٹ والوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ بجا کہتے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں چونکہ لوگ اندر سے دکھی ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ہم بھی بڑا حوصلے سے ان کی سنتے ہیں، حالانکہ اس میں ہماری شاید جو عام ملک میں جنگل کا قانون ہے، 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ رہی نہیں اور آئین اور حقوق کی وائلیشن جاری ہے. ریاست علی آزاد، ماہر قانون، آپ اپنا نیریٹو اور اپنی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ.